سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں بیٹھنے کا موقع عطا کیا. اللہ اس بیٹھنے کو قبول کر لے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اس کی ضرورت ہے کہ آپ ادھر تشریف لائیں گے؟ نہ ادھر لائیں گے. مجھے لگتا ہے تبدیلی کر لیتے ہیں. نہیں بالکل نہیں، مناسب نہیں لگے گا. نہیں آپ نہیں اچانک تشریف لا رہے ہیں پہلے سے اچانک سفر سے آ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے تھوڑا نہیں جی صاحب، نہیں مناسب. نہیں آپ بولیں. انشاءاللہ آپ آگے ماشاء اللہ. اگر ہو جائے تو مناسب. آپ بولیں. یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. اس کو رہنے دیں گے. کچھ لگتا تو نہیں، یہاں تو آواز قریب جا رہی ہے. باہر جن کے لیے لگائی وہ کوئی سنے نہ سنے. نہیں باہر نہیں لگا. اچھا باہر نہیں، قریب ہو کر بیٹھیں. یہ بیچ میں ہماری تھوڑی سی قطع کلامی اس لیے ہوئی کہ بڑوں کی شفقتیں بھی ہوتی ہیں اور حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب یہاں تشریف لے آئے ہیں. راجوری منجا کوٹ میں استاد ہیں، بڑے استاد مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اول کے شاگرد، جموں کے ان کے پہلے قدم جو پڑھے اس وقت کے ان مائع ناز شاگردوں میں، پھر ان کے دوستوں میں، پھر ان کے ساتھیوں میں سے، پھر اللہ نے ان کو اس وقت سے ایک اچھی صفات سے نوازا. ان لوگوں میں سے ہیں جن پہ مفتی صاحب کو بھرپور علمی اعتماد اسی وقت سے تھا. تو ہم ان کے مقابلے میں چھوٹے تو، لیکن اب چلو ان کی ذرہ نوازی ہوگی. تو قرآن کریم کی آیت ایک پڑھی میں نے، اس کا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالی. سبحان الذی اسری بعبدہ، جنہوں نے راتوں رات سفر کروایا اپنے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا. پھر مسجد اقصی کی تھوڑی تعریف کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں، وہ ایک اللہ کا عظیم مقام گھر ہے. وہاں پہنچایا سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سب دل سے درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ پروردگار سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی اپنے بندوں کی ہر بات کو سنتا ہے اور اپنے بندوں کے ہر حال کو جانتا اور دیکھتا ہے. باریک سے باریک چیز کو دیکھتا ہے اور باریک سے باریک آواز کو سنتا ہے. حاضر ہے، ناظر ہے، عالم الغیب ہے، شاہد ہے، مشہود ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر حال میں بندے کی سنتا ہے. آج شکر تو اللہ کا یہ ادا کریں کہ اللہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم ذروں کو ایمان سے نواز دیا. ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا اونچا درجہ ہے، اور
دینی علم ایمان انسان کو قدر دے دیتا ہے، اونچے درجے پہ پہنچا دیتا ہے، اتنے اونچے پہ کہ دنیا کی ساری منزلیں کراس کروا کے آسمان سے عرش سے ملا دیتا ہے، اللہ سے جوڑ کروا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ دنیا کے نظام کے اعتبار سے، اس نظامی سلسلے میں ضابطے کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور ہدایت یافتہ رہبر انسان ہیں، نبی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو علم پسند ہے، اپنی دوستی پسند ہے، پہلا ہی انسان ہدایت کے اوپر ہے، گمراہی بعد میں آئی ہے، شیطان کے دھوکے بعد میں آئے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے، اللہ نے انسانوں کو، ہم اس مخلوق کو بہت پیار سے، حسن سے پیدا کیا ہے اور خاص مقصد کے تحت پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو، جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور پورا نظام ان کے لیے بنایا ہے، اور یہ پورا کائنات کا نظام کھڑا انہیں کے لیے رکھا ہے۔ یہ میرے لیے ہیں، یہ باقی ساری کائنات ان کے لیے ہے، ان کی ضرورتوں کے لیے ہے، ان کی ضرورتوں میں استعمال ہوگی، یہ خالص میرے لیے ہوں گی، میری عبادت کریں گے، میرے لیے سجدہ کریں گے، میرے سے مانگیں گے، مجھے خالق مانیں گے، مجھے مالک مانیں گے، مجھے رازق مانیں گے، مجھے ایک مانیں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، عقل والے ہوں گے، دماغ والے ہوں گے، سوچ سمجھ والے ہوں گے، میرے رشتے کو مضبوط رکھنے والے ہوں گے، یہ سچے لوگ ہوں گے، اور ان کے لیے یہ نظام قائم رہے گا، ان کا حساب بھی ہوگا، ان کو جزا بھی ملے گی، بدلہ بھی ملے گا، یہ میرے لوگ ہوں گے۔ یہ زمین کے اوپر نظام قائم کریں گے، نظام خدائی، اچھا نظام قائم کریں گے، ان سے اس زمین کے اوپر خدائی نظام چلے گا۔ اذ قال ربک للملائکۃ، غالباً ایسے ہی آیت، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ جب کہا رب، آپ کے رب نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ایسا لگتا ہے یہاں فرما دیتے انی خالق فی الارض انسانا، میں زمین میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر وہ کیون انسان ہے، کیا کرے گا، جو ہوگا سو ہوگا۔ جاعل، بنا رہا ہوں، خلیفہ، انسان تو الگ چیز ہے، اپنا نائب بنا رہا ہوں، اس سے نیابت چلے گی، اس سے خدائی قانون زمین پہ چلے گا۔ مخلوقیں تو بہت ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور وہ دنیا کے حساب سے چل رہے ہیں، خواہشات بھی ان کو ہیں، خواہشات بھی پوری کرتے ہیں، وہ بھوک لگتی ہے کھا بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں۔ یہ ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس سے زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے نظام خدائی قائم ہوگا، اور اس کو یہ چلائیں گے۔ میں ان کو ناظم بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ تسبیح کی ضرورت ہے، ان سے کچھ پاکی بیان کروانے کی ضرورت ہے، سجدہ رکوع کی ضرورت ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ تو دنگے فساد بھی کریں گے، جھگڑے بھی کریں گے، خون خرابہ بھی کریں گے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے کام بھی کریں گے۔ جب بندہ دنیا میں کام کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، خاص موقعوں کے اوپر، تو پھر اللہ ان فرشتوں کو یاد دلاتے ہیں۔ اس وقت بھی یاد دلایا کہ دیکھا، امتحان میں تم فیل ہو گئے، یہ کامیاب ہو گیا،
مجھے پتا تھا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر جب یہ کچھ موقعوں کے اوپر بندے اللہ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ پھر یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے مجھے دیکھا, یہ کیوں اٹھ گئے صبح, یہ کیوں فلانے مقام پہ جمع ہو گئے, انہوں نے کیوں فلانا ایسا کام کیا, مجھے دیکھا, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, یا اللہ دیکھا نہیں. اگر دیکھ لیتے تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا, پھر تو یہ دنیا کو ہی چھوڑ دیتے, کھانا پینا ہی چھوڑ دیتے, پھر تو یہ عشق مجازی ہی چھوڑ دیتے, پھر تو یہ رشتے بیاہی چھوڑ دیتے, پھر تو یہ دنیا کو ہی اللہ چھوڑ دیتے. یہ ہیں جب یہ کچھ بنتے ہیں تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتے ہیں, اور جب یہ بگڑتے ہیں تو پھر یہ بدترین سے بدترین مخلوق سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. پھر قدر و قیمت نہیں رہتی, پھر گر جاتے ہیں, کھڈے میں گر جاتے ہیں, پھر اتنے دور گرتے ہیں جا کے نہ اٹھ پاتے ہیں, نہ کوئی اٹھاتا ہے ان کو میرے سوا, اور میں اٹھاؤں گا ہی نہیں. پھر انہوں نے ظلم کیا ہے. لابثین فیہا احقابا, پھر یہ اس میں پڑھیں گے جب اس کھڈے میں, احقابا مدتیں گزر جائیں گی. یہ بھی کہیں گے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, ہمیں کوئی یاد نہیں کر رہا ہے. کوئی نہیں کرے گا یاد, کسی کو بھی یاد نہیں آئیں گے کہ ہمارے کہیں پڑے ہوئے ہیں, ان کو لائیں نکال کے, نہیں یاد آئیں گے. کتنی دیر ہوگی, احقابا مدت گزر جائیں گی, زمانے گزر جائیں گے, اور پھر خالدون فیہا, پھر خالدین فیہا, پھر وہ ہمیشہ ہی چلے جائیں گے, اسی میں مقام ہی بن جائے گا وہی. پھر یہ کہنا پڑے گا لاسٹ میں, یا لیتنی کنت ترابا, کاش اس رسوائی سے, اس دکھ سے میں کہیں مٹی نہ ہو گیا ہوتا, مر گیا ہوتا, خاک ہو گیا ہوتا. یہ ہو جائے گا پھر وہاں, ایسا نظام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا, اللہ اس ایمان کے اوپر قائم رکھے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان پیدا ہوئے, نبی بنائے اللہ نے, اور پھر ان کی نسل سے انسان چلے, اور پھر اس ضابطے کے مطابق پھر پیغمبر بھی آتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام آئے, آدم ثانی کہلاتے ہیں. یعنی اس وقت گویا آدمیت کافی ختم ہو گئی تھی, طوفان نوح آیا, پھر کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوئے. کافی عرصے کی دعوت کے بعد 950 سال بھی روایتوں میں آتا ہے. حالات بھی حضرت نوح علیہ السلام کے کافی مشہور ہیں. اس کے بعد پیغمبر آتے رہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, پھر ان کے بیچ میں پیغمبر آتے رہے. کچھوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, سب کا نہیں ہے, اور نام لے لے کے کہا, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, اسماعیل, اسحاق, فلاں فلاں نام لیتے رہے اللہ تعالیٰ. اور پھر جب پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بڑے پیار لاڈ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یاسین, طٰہٰ. پیار پیار سے نام نہیں لیتے ہیں. کہیں نام نہیں لیا تو نام کیوں نہیں لیا؟ نفرت کی وجہ سے, نعوذ باللہ. محبوبیت کی وجہ سے, پیار کی وجہ سے, عظمت کی وجہ سے القاب دیے, نام نہیں لیا. نام میں ذرا اتنا نہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام نام لے لیا, دوست ہیں ہمارے, پیغمبر ہیں, لیکن عظمت رسول سے کی وجہ سے نام نہیں لیا ایک آدھ بار. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کسی مسئلے کی وجہ سے اللہ نے نام لے کے وضاحت کر دی, بس, اور نام لینے کی ضرورت نہیں. مکہ والوں نے بیٹھ کے پلان بنایا, میٹنگیں کی, کہا یار ایک بندہ آیا ہے, برادری اپنی کا ہے, یہیں سے نمودار ہوا, فلانے کا بیٹا ہے, فلانے کا پوتا ہے, لیکن ہمارے یہ 360 حاجت روا ہیں بیٹھے ہوئے, ان کے لیے برا بلا کہتا ہے, اور اس کی کوئی پہچان, لوگ اسے دھوکہ کھا رہے ہیں. تو کہا اس کا کوئی نام رکھا جائے. کہا رکھ دیں. کیا نام؟ کسی نے کہا ساحر کہہ دو, کسی نے کہا کچھ اور کہہ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, دکھ بھی ہوا, بخار بھی ہوا, اور پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل, میں ہی آپ کو لقب دے دیتا ہوں, اے بخار میں چادر اوڑھنے والے. آپ نے ایک دو موقعوں پہ کہا گھر والوں سے, زملونی زملونی, مجھے بخار ہو گیا, مجھے ذرا چادر اڑا دیجیے. ایک تو موقع تھا جب آپ غار ہیرا کے اندر تشریف فرما تھے, تو پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا
बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। तो फिर इसके बाद आप घर तशरीफ़ ले गए तो कहा कि माई खदीजा से, अम्मी खदीजा से कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई मेरे ज़िम्मे, लगता है मुझे ये निभानी बड़ी मुश्किल होगी, बुखार हो गया, जिस्म काबू से बाहर हो गया है, तो आप कोई कपड़ा डाल दो मेरे ऊपर, बुखार हो गया। तो आपकी तरबियत याफ्ता बीवी थी, वही से पहले ही उन्होंने सहारा दिया, कहा आप यतीमों को सहारा देते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप कमजोरों का बोझ उठाते हैं, आप ऐसा करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी मदद होगी, घबराइए मत। ज़म्मिलूनी, एक जब किसी ने मीटिंग की, का कोई लक़ब रखा जाए, जादूगर कहा जाए, फलाना कहा जाए, तो फिर आपको कुछ बुखार हुआ तो आपने कहा कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कोई चादर उड़ा दो। तो आप अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरतिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्न नाशिअतल लैलि हिया अशद्दु वतअ व अक़वमु क़ीला। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे प्यारे कमली ओढ़ने वाले, चादर ओढ़ने वाले, चादर मांग के ऊपर डलवाने वाले, खड़े हो जाइए, रात को नमाजें पढ़िए, कुरान उतारा है आपके ऊपर, कुरान पढ़ें, रात का कुछ हिस्सा खास कर लें, ज्यादा कर लें, कुछ कम कर लें, थक जाएं कम कर लें, वरना ज्यादा कर लें। और बहुत प्यार होता है जब आप खड़े होंगे और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ेंगे, और बड़ा मजा आएगा। मेरा कलाम है, मुझे भी आपको भी, और जब साफ साफ पढ़ेंगे दिल में घर कर जाएगा, उतर जाएगा ये कुरान करीम। और रात के आखिरी हिस्से में अक़वम क़ीला, बात बड़ी साफ निकलती है, मुखलस बात निकलती है, मुखलिस के दिल से निकलती है और सीधी अल्लाह से जाके जुड़ जाती है, असरदार बात होती है। रात को आप उठ जाइए, या रसूलुल्लाह मत घबराएं। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए लिहाफ ओढ़कर सोने वाले, आप तो पैगंबर आज़म हैं, नबियों के सरदार हैं, कायनात को रूहानियत बख्शने वाले और सोए हुओं को जगाने वाले, आप कहाँ सोएंगे लिहाफ ओढ़कर सोने वाले? कौम, आप तशरीफ ना, आप खड़े हो जाएं, कौम फ़अंज़िर, और इन्हें डराएं। गुमराही की तरफ जा रहे हो, भटक रहे हो, तुम्हारा मकसद कुछ और है, तुम्हारा खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, जाग जाओ। कौम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर, और इनको रब की पहचान करवाओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी और की तारीफ करते हैं, उनकी बढ़ाई बयान करते हैं, हमारा वो फलाना बड़ा था, या फिर अपनी बढ़ाई बयान करते हैं, हम बड़े खानदान के लोग हैं, बड़े ऊंचे कद वाले हैं, लंबी कब्रें हैं हमारी, देखो कब्रें जाके देख लो, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और फिर जनाब लड़ते भिड़ते कब्रों में पहुंच गए, या फिर कब्रों को देखने पहुंच गए। ये हालत इनकी, इनको बताओ रब एक है। व रब्बका फ़कब्बिर, आप अपने रब की बढ़ाई इनके सामने बयान करें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनको अपने रब की पहचान करवाएं, ये भी उसकी बढ़ाई बयान करें। रब्बका फ़कब्बिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर, गालिबन यही आयत है आगे। और या हाँ, वसियाबका फ़तहिर, और अपने कपड़ों को पाक करें, साफ करें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वर्रुज्ज़ फ़हजुर, और गंदगी से बचें। गंदगी से मुराद इस माहौल की गंदगी से बचें, हालात की गंदगी से बचें। ये जो तहजीब आपसे पहले है ये गंदी है, इससे बचें, इस निज़ाम से बचें, आप खुद भी बचें और फिर इनको भी बचाएं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ऐ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई माने या ना माने, कोई कहे या ना कहे, जरूरत क्या है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप रसूलों में से आला तरीन रसूल हैं, जिम्मेदार रसूल हैं, खातिमुल अंबिया हैं। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, और आप जो लेके आए हैं यही बरहक है। और आपको कोई कहे कि ये ठीक है, दलील दो, आप खुद दलील हैं, मैं दलील हूं, यही दलील है, आप तो रसूल हैं, कोई शक ही नहीं है इसमें।
یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن نظام کے اعتبار سے ابتدا میں پیدا ہونے والے حضرت آدم علیہ السلام، جلیل پیغمبر آئے بیچ میں، عظیم ترین پیغمبر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور اکیلے ہیں، اکیلے پیدا ہوئے، باپ کی حشمت، باپ کا جلوت، باپ کا نظام بڑا تکڑا ہے، ایک بڑے باپ کے گھر پیدا ہوئے، لیکن بیٹے کا نظام الگ، باپ کا الگ، بادشاہ کا الگ، باپ کا خدا بادشاہ، بیٹے کا خدا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ باپ کہتا ہے بادشاہ خدا ہے، بیٹا کہتا ہے خدا اور ہے کوئی، اس کا بھی، میرا بھی، آپ کا بھی ابو جی۔ تجارت بھی کرتا ہے، خود پوچھتا بھی ہے، عظمت بھی بتاتا ہے، بیچتا بھی ہے خداؤں کو، لیکن بیٹا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، امتحانوں پہ امتحان دیے اور جلتی آگ سے واپس آ گئے، اور جب کہا کہ کوئی مدد کی ضرورت، اس جبرائیل علیہ السلام نے کہا مدد کرنے والا آپ کی بھی کرے گا، میری بھی کرے گا، تو پھر کیے قل یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ تو پھر بڑے بڑے پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، کوہ طور پہ جا کے اللہ سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ما تلک بیمینی کا یا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ پھر آگے چلے، اسے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، کہا بس کرو، معلوم ہے، اگلی بات کرتے ہیں۔ اچھے اچھے پیغمبر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قال ھذا سحر مبین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں، آیا ہوں، لیکن ایک اور بہت ساری باتیں ہیں، ایک بات بتاتا ہوں، ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام ہے احمد، عظیم رسول ہوگا۔ میری بھی تمنا ہے اللہ اگر موقع دے دے میں ان کی امت میں آ جاؤں، ان کی زیارت کر لوں، ان سے ملاقات کر لوں، وہ بڑے عظیم رسول ہوں گے۔ یہ دعوت شروع سے لے کر عظمت بتاتے آئے سارے پیغمبر، اور کہتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے معلوم ہے آپ نے ایسا کرنا ہے، میں دعا کرتا ہوں انہی میں سے انہیں بھیج دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ انہی میں سے ہو، انہی کو کتاب پڑھ کے سنائے، انہی کے دلوں کو پاک صاف کرے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو پاک کرے، صاف کرے، کتاب پڑھائے، حکمت سکھائے۔ وہ کون ہوگا؟ وہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدھ بار کہتے ہیں، روایت میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل آپ بڑے میں بڑا، تو قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ پتہ نہیں، جب میں تھا ایک ستارہ نظر آتا تھا اور کچھ نہیں، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا وہ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ آپ اول بھی ہیں لیکن آخر میں آپ تشریف لائے، یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی شان ہے، اور یہی ایمان ہے ہمارا کہ آپ کے بعد کوئی آنے کے لائق نہ ہو سکتا، آپ کے بعد کوئی آنے کے لیے مناسب نہ ہو سکتا، تھا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فیصلہ فرمایا، آتے ہوئے راستہ بنایا اور راہیں صاف کی، پیغام آتا رہا، آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، ایک بڑے خاندان میں پیدا ہوئے۔ ہماری زبانیں تعریف نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے خاندان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، جن کا تعلق جو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے چل رہے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ الحمدللہ میرے خاندان میں دور تک کہیں برائی کا شائبہ بھی نہیں ہے، یعنی جو مشہور برائی ہے وہ برائی کبھی میرے خاندان میں نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے اس خاندان میں پیدا کیا۔ آپ کے دادا کی صفتیں ہیں، بڑی صفتیں ہیں، آپ کے والد کی بھی ہیں۔ آپ کے والد بھی ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، ذبیح۔ ان کے لیے بھی ایسا مسئلہ پیش آیا، دادے نے منتیں مانگی،
مجھے اولاد ہوگی تو میں ایک کو ذبح کر دوں گا بیت اللہ میں۔ تو پھر ان کا موقع آیا جب ان کے نام پہ قرآ پڑا، پھر وہ لمبا مسئلہ ہے، پھر 10 اونٹ، پھر 20 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر جتنے اونٹ۔ تو آپ کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی ذبیح اللہ ہیں، ان کی بھی گردن پہ چھری رکھوائی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ایک امتحان تھا، پھر کامیاب کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان میں پیدا کیا۔ آپ کے والد کی بہت صفتیں ہیں، ان کے یہاں ایک نور نظر آتا تھا، اور وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ روایتیں ہیں کہ کبھی کسی نے کہا کہ آپ کے یہاں ایک نور آتا ہے اور ہم ایسا چاہتے ہیں۔ بہرحال پھر رشتہ ہو گیا، مدینے میں ماں ہیں، مکہ میں باپ ہیں، رشتہ ہو گیا، جڑ گئے، اور پھر والد تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ 6-7 مہینے کے شکم کے اندر ہیں، والد کی ادھری موت ہو جاتی ہے، اور پھر عجیب دردناک واقعہ ہے۔ دادا بھی انتظار کرتے ہیں، آپ کی والدہ بھی انتظار کرتی ہیں۔ قافلے والے واپس آئے ہیں، بڑا انتظار ہوتا تھا قافلے کا، جب وہ لوگ آتے تھے گھر والوں کو انتظار ہوتا تھا، گھر والیوں کو ہوتا تھا، ماؤں کو ہوتا تھا، بچوں کو ہوتا تھا، خوشیاں ہوتی تھیں، دروازوں پہ آنے والے ہیں، تیاریاں ہوتی تھیں۔ تو پھر ماں آمنہ بھی تیاری کرتی رہی کہ آنے والے آئیں گے، خبر ملی وہ آئے نہیں، بیمار ہیں، باقی آ گئے، بہت دکھ ہوا ہوگا۔ پھر گئے وہ مدینہ میں، وہیں انتقال ہو گیا ان کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ جب پیدا ہوئے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد 6 سال یا کچھ کم والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نام کا اللہ نے انتخاب کیا، اچھا نام آیا، لوگ رکھتے تھے عبد مناف، عبد العزا، فلاں فلاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہو گیا، احمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ویسا نام بھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا، اللہ کی مرضی تھی۔ پھر دادے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، پھر چچے کی پرورش میں چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک سلسلہ چلا۔ کب پیدا ہوئے؟ ایک مہینہ ہے ربیع الاول، اس کی 1 تاریخ کو یا 12 کو یا 9 کو یا 8 کو، بہرحال آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ نبی ہیں، پہلے سے نبی ہیں، نبی بنا کے اللہ نے پیدا کیا۔ نظام خدائی عجیب ہے۔ آپ تشریف لے آئے، آپ آئے، آپ ایک زمین پہ اتر گئے۔ لگتا ایسا تھا اتنی اونچی ہستی، اونچی ذات، اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست، اونچے پیغمبروں کے سردار، دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی میرے یہاں قیمت اس کی کچھ نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو پھر اتنے بڑے رسول یہاں تشریف لے آئے کسی مقصد کے لیے۔ مقصد کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے انسان و جنوں، تم مقصد کو جب بھول جاتے ہو، مجھے کافی نظام کرنا پڑتا ہے۔ اس نظام کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ مکہ عظیم تھا، مکے میں برکتیں موجود تھیں، بیت اللہ بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، آب زمزم بھی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، اور صفا مروہ بھی تھی، مائی ہاجرہ بھی تھیں، اور بھی بڑی چیزیں تھیں، مقام ابراہیم بھی ہے۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یا رسول اللہ، یہ عظیم شہر ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ پہلی چیزیں برکتیں موجود ہیں نا، وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں پیدا ہوئے، اس شہر کو 4 چاند لگ چکے ہیں، اس کی عظمت ہو گئی ہے، یہ شہر اب ایک مرکز بن گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ یثرب ہے، آپ تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ منورہ بن جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روضہ اقدس اب وہاں ہے، جنت البقیع وہاں ہے، فلاں فلاں وہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے نہ یہاں، عرش پہ رہ جاتے، لیکن اتارے زمین کے اوپر، لائے یہاں، اور پھر ایک فیصلہ کیا یا رسول اللہ آپ کو ایک کتاب بھی دے دیتے ہیں، عظیم ترین کتاب ہوگی، پہلی کتابوں سے کچھ جدا گانا ہوگی، آپ کی صفات، تمام انبیاء کی صفاتیں آپ کے اندر جمع ہوں گی، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوباں، ہما تو تنہا داری، یہ سب چیزیں آپ میں جمع ہوں گی، آپ سب کا مجمع ہیں،
آخری پیغمبر ہیں, یہی شان کتاب کی ہوگی, وہ آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ لا ينطق عن الہوا الا وحی یوحا وما ينطق عن الہوا الا وحی یوحا. وہ اللہ کا بولنے والے ہیں, اپنی مرضی کی کوئی بات بتانے والے نہیں. یہ گارنٹی ہے آپ کی. اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اور اس کتاب کو ہم اتار رہے ہیں اور محافظ بن کے اتار رہے ہیں. کوئی اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو گم ہو جائے گا, بدل جائے گا, بگڑ جائے گا, اسے کچھ نہیں گما پائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا ریب فی, اس میں رائی کے دانے کے برابر شک نہیں ہوگا. ھدی للمتقین, متقی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب, یہ آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے. لیکن آپ جیسا ہادی, آپ جیسا رہبر کوئی نہ ہے, تھا نہ ہوگا, اور اس زمانے میں آپ کے بغیر کوئی اور آ بھی نہیں سکتا تھا. اتنی جہالت, اندھیری, ظلم اور بربریت اس وقت عام ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, 40 سال تک آپ نے ایک عام زندگی گزاری. آپ بچے بھی رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان بھی رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن میں بھی رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھیڑ عمر میں بھی چلے گئے. 40 سال کی عمر میں قرآن کریم نازل ہوا. آپ کسی کے داماد بھی بنے, آپ سسر بھی بنے, آپ پڑوسی بھی بنے, آپ تاجر بھی بنے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے فیصل بھی بنے, فیصلہ بھی آپ کرنے لگے. ساری چیزیں ہوئیں. آپ کا ایک نقشہ لوگوں کے سامنے آیا. کوئی بظاہر سامنے ابھی قرآن نہیں, ابھی کوئی ایسی دلیل نہیں, تو لوگ دیکھتے رہے, اور لوگ اپنی جہالت کی طرف بھی دیکھتے رہے, اپنی خصلتوں کی طرف بھی دیکھتے رہے, اپنے نظام کو بھی دیکھتے رہے, اور اس جوان کو بھی دیکھتے رہے. وہ سسر بھی حیرت میں رہ گئے کہ ہم سوورے تو بنتے رہے, سسر بنتے رہے, پر ایسا قسمت والا سسر جس کو ایسا داماد مل جائے. ہم داماد تو دیکھتے رہے, پر ایسا داماد. ہم بکریاں تو چراتے رہے, پر ایسا چرانے والا. ہم تجارت تو کرتے رہے, پر ایسا تاجر. ہم بہنوئی تو بنتے رہے, پر ایسا بہنوئی. ہم باپ تو بنے, پر ایسا باپ, مثالی باپ, بے مثال باپ, بے نظیر باپ. لا مثال لہ ولا نظیر لہ, کوئی مثال نہیں, کوئی نظیر نہیں. صادق, امین, خیانت کہیں نہیں, جھوٹ کہیں نہیں. نظام عجیب ہے, تجارت میں برکت, نیت صاف, نیت درست. اور مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نفع دیکھ کر, ایمانداری دیکھ کر, تجارت دیکھ کر آشش کرتی ہیں کہ یہ کوئی جوان, کوئی با کمال جوان ہے, عام جوان نہیں ہے. پیغام نکاح بھی دیتی ہیں. پھر ایک نظام سا رہا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نظام دیکھ کر عجیب لگا, اوپرا سا لگا کہ یا اللہ یہ تو نہیں درست ہو سکتا, یہ درست نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے آپ منجے منجائے ایمان ہیں, معصوم ہیں, ایمان ہے ہم سب کا, محفوظ ہیں, پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. اس کے باوجود اللہ نے ایک ایسا نظام رکھا. آپ بکریوں کے ساتھ ہیں, فرشتے آتے ہیں جنت سے, سینہ چاک کرتے ہیں, آب زمزم سے دھوتے ہیں, پھر سینہ رکھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. کئی بار ایسا ہوا, اور اللہ تعالیٰ ایک تربیت کرتے ہیں, تربیت کرتے رہے, حفاظت کرتے رہے, چلاتے رہے. میلہ لگتا ہے, گانے بجانے ہوتے ہیں, آپ کو دوست مجبور کرتے ہیں, اللہ بچا لیتا ہے, آپ کو نیند آ جاتی ہے, وہ نظام ہی بدل جاتا ہے. اور یہ سارا نقشہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے, تربیت کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کو دیکھتے ہوئے غار ہرا میں چلے گئے اور سوچنے لگ گئے, یا اللہ یہ نظام تو ایسا ہے, یہ تو نہیں ایسا ہونا چاہیے, یہ ایسا ہو تو نہیں سکتا, یہ مجھے پسند تو نہیں ہے. بہرحال جو ہوا سو. تو وہاں پیغام آیا اللہ کی طرف سے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آئے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, پڑھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا پڑھنے کا طالب تو ہوں,
پر پڑھوں کیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھیں؟ آپ پڑھیے یا رسول اللہ، بتائیے کیا پڑھیں؟ اور پھر کہتے ہیں سینے سے لگایا جبرائیل نے، خوب دبایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑا زور لگا، تکلیف ہوئی، اور پھر جبرائیل نے پوری آیت پڑھی کہ پڑھیں یا رسول اللہ اپنے رب کے اس نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، ساری انسانیت کو پیدا کیا، اور یہ نقشہ پیدا کرنے کا ہے۔ پھر علم سکھایا، قلم کے ذریعے سکھایا، ایسے سکھایا۔ پھر اللہ بھی بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ زملونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، بڑی زبردست ذمہ داری پڑ گئی، جسم بھی آپے سے باہر ہو گیا، مجھ سے ہو ادا نہ ہو۔ تو پھر مائی خدیجہ نے سہارا دیا کہ آپ تو ایسے ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، یا آپ آرام کریں، فکر مند نہ ہوں۔ آپ جب آرام کرنے لگ گئے تو مائی خدیجہ نے سوچا سنجیدگی سے، معاملہ تو کچھ بڑا ہے، ذرا لے جائیں کسی کے پاس۔ اور جب اپنے چچا حضرت خویلد کے پاس لے گئے ہیں، انہوں نے کہا اوہو، آپ تو آپ ہی ہیں، پر کاش جب آپ کو آپ کی برادری اس شہر مکہ سے نکال دے گی، آپ ہجرت کریں گے، اس موقع پہ میں ہوتا، میں آپ کا ساتھ دیتا، ان ساتھ دینے والوں کا بہت اونچا مقام ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے نکال دیں گے؟ کہاں نکال دیں گے، ایسا ہوتا آیا ہے اور ایسا ہوگا، اور اس نکالنے میں خیر ہوگی۔ بہرحال یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی دوران پھر ایک نظام شروع ہو گیا دعوت کا۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رہے، پھر برادری کو دعوت دی، پھر آپ نے بلایا، کہا تشریف لائیں چچا، بھائی صاحب آپ تشریف لائیں، میرے دوستو آپ تشریف لاؤ، ایک بات بتاتا ہوں۔ کہا بالکل، آپ بلائیں اور ہم نہ آئے؟ سارے اکٹھے ہو گئے۔ کہا آپ کے ساتھ یہ 40 سال میں نے کیسے گزارے ہیں، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، میں کیسا ہوں آپ کے بیچ میں؟ کہا صادق ہیں، مصدوق ہیں، امین ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کے لباس سے، آپ کی ذات سے، آپ کی چال سے، آپ کے کردار سے ایسا لگتا ہے سب کچھ سچا ہے، آپ کے یہاں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے، سچے ہیں آپ ایک دم، اور خیانت کا شائبہ بھی نہیں، امین ہیں آپ، امانت دار ہیں آپ، اور محفوظ ہوگی ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں، سب آپ یہ ہیں۔ کہا اگر میں کچھ آپ کو کہہ دوں، اس دیوار کے پیچھے ایک لشکر ہے وہ نکلے، یا پہاڑ کے پیچھے وہ ہلاک کر دے گا، کہا آنکھیں بند کر کے مانیں گے۔ آپ کو تو مان لیا ہم نے، آپ کہیں ابھی سورج نہیں ہے، ہم مان لیں گے، آپ کہیں ابھی سورج اندھیرا ہے، مان لیں گے۔ کہا پھر میں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو چچا نے پتھر اٹھایا، گالی دی، کہا آپ نے وقت ضائع کر دیا، بلا کے ہمیں خجل کر دیا، یہ بات کہنی تھی، اوہو پہلے پتا ہوتا تو ہم آتے نا، آپ نے ایسے ہمارا وقت ضائع کیا۔ گالی دے دی، گالی کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب چچا ہے تو پھر کیا ہوا؟ گالی دیتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہلاک ہو جائے تو، تیرے ہاتھ ٹوٹے، برباد ہو جائے تو۔ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہیں، کیا بات بتاتے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا؟ آپ ان کو ایسے ہی سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے، وتب ہلاک ہو جائے، مر جائے، برباد ہو جائے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی کمائی کچھ فائدہ نہیں دے گی، اس کا ہنر، کاریگری نہیں اس کو فائدہ دے گی، کچھ فائدہ نہیں اس کو ہوگا۔ اور سیصلی نارا، اور ان قریب آگ کے اندر اس کو جلائیں گے، ہم خوب جلائیں گے اور خوب سختی سے جلائیں گے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ اور اس کی بیوی، وہ اس کی بیوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے لا کے ڈالتی ہے اور لکڑیاں ڈالتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ اب ابو لہب تو جلے گا، وہ لکڑیاں لا لا کے تیرے اوپر ڈالے گی، اور وہ مونج کی رسی اس کے گلے میں ہی ہوگی، وہ جہنم بن جائیں گے سب کچھ۔ ان کے تو ساتھ میں ہوں، ان کا تو سہارا میں ہوں، ان کی تو مدد میں کرتا ہوں، یہ تو میرے پیغمبر ہیں، یہ تو رحیم ہے،
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये तो आलमीन के लिए रहमत हैं, ये तो सरवर कायनात हैं, ये अबतर थोड़े हैं। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानियका हुवल अबतर। किसी ने कहा यार बच्चा गुजर गया इनका गोद में, अन करीब नस्ल तो रही नहीं, खुद भी जाने वाले हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, और हम खानदान बहुत बड़ा है, बेटे हैं, पोते हैं, नस्लें हैं और पीढ़ियां हैं हमारी, और नाम लेने वाले होंगे, मत घबराओ। और ये भी एक बुज़दिली की निशानी होती है, जब न चले, जब जोर न चले, गिर जाएं, थक जाएं, मर जाएं, तो फिर ये तसल्ली होती है यार ये खुद मर जाएगा। तो वो तो हार गए थे, उनकी किस्मत ही जवाब दे गई थी, उनके मुकद्दर ही गिर गए थे। पर हाल लीडरी बचाने के लिए कहा यार बेटा मर गया गोद में, नबी होता तो बचा लेता, बचा नहीं पाया, तो अब ये खुद भी चले जाएंगे, तो फिर निजाम हमारा ही होगा। तो हुई तकलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मलाल सा हुआ। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, या रसूलुल्लाह ये भूल में है, आपको तो बहुत कुछ दे दिया, अजीम तरीन उम्मत दी, बड़ी कसीर, और सहाबा की जमात दी, और फिर औलिया अल्लाह दिए, एक तांता लगा रहेगा क़यामत तक ईमान वालों का, उशाक रसूल का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं का, और गर्दनें कटाते मरते रहेंगे। क्या बात है या रसूलुल्लाह, इनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। आपकी तारीखें पढ़ते होंगे क़यामत की सुबह तक, सनदें मिलाते होंगे, फख्र करते होंगे, इनकी तारीख नहीं कोई जानेगा, इनका पता भी नहीं होगा। आपके मकानों को चूमेंगे लोग, इनके यहाँ बाथरूम बन जाएंगे, इनका नाम भी नहीं कोई लेगा। क्या बात करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो साहिब औलाद होंगे, ये अबतर होंगे, इनका कोई नहीं होगा, न नस्ल होगी और न असल होगी, न कोई नाम लेवा होगा। कभी कभी हम ही रहम कर देंगे, इस मुखालफत की वजह से कहीं याद दिला देंगे, किसी को याद नहीं होगा कि ये दादे थे या परदादे थे या उस्ताद थे या रहबर थे। आपको तो सब याद करेंगे, आपको सब याद करेंगे। आप तसल्ली से रहें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो आप हैं, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लें, आप तो आप हैं, आप मूसा अलैहिस्सलाम को देख लें, आप तो आप हैं, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख लें, आपके साथ तो हम हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बड़ी तकलीफें दी, गए वहां ताइफ से जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठे, बड़ी तकलीफ दी। लड़कों ने वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखियां की, उन्होंने लगा दिए पीछे। हाँ, एक ताइफ के मैदान में एक दफा 3 भाइयों के पास गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको बात बताई, उन्होंने तकलीफ दी, तो वहां से फिर गए और एक बाग में जाके बैठे, और वहां फरिश्ते आए, कहा बड़ी तकलीफ हुई, अगर आप इजाजत दें ऐसा कर दें। आपने फरमाया ऐसा नहीं होगा, अल्लाह से पूछो। कहा, उन्होंने कहा आपसे पूछें। कहा फिर मुझे अगर पूछते हो तो इनके साथ ऐसा नहीं करना, उम्मीद है इनकी नस्लें दीन ले आएंगी। शफीक हैं, मेहरबान हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी दौरान हालात बहुत सख्त थे। सबसे पहले ईमान लाने वाली औरतों में से अम्मी खदीजा, सब कह दें रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी बहुत कुर्बानी है, बहुत एहसान है उम्मत के ऊपर, इस्लाम को बहुत मदद उनसे मिली। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, माल भी खर्च किया, और उन्होंने ईमान कबूल किया। सबसे पहले ईमान लाने वाली, इस्लाम की नुसरत करने वाली माई खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। सख्त दौर है, औरत ज़ात हैं, और चारों तरफ जुल्मत है और बड़बड़ाहट है, अंधेरा है, लीडर खिलाफ हैं, वो खिलाफ हैं, ये खिलाफ हैं, सब देख रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ कर। माई खदीजा ने बहादुरी से काम लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आई। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, एक दबदबा है, बाइज्जत हैं, कौम के बड़े हैं, मालदार हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देखा, जब आपको समझा, सब कुछ छोड़ दिया, आपके ऊपर कुर्बान हो गए, माल भी कुर्बान कर दिया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए। फिर वो सारी तकलीफें जो आपको हो रही थी वो उनके ऊपर आई, सही बर्दाश्त किया। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ ज्यादती हो रही थी, हजरत अबू बकर को पता चला, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गए और कहा कि खुदा के बंदो, किसको तकलीफ दे रहे हो, ये क्या बात बता रहा है, ऐसा कोई हादी तुम्हारे पास आया? कभी नहीं आया, ये कीमती बात बता रहे हैं। तो वापस उनके ऊपर पड़ गए, इतना मारा बेहोश हो गए।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर उनको पीटने लग गए। और जब जब होश आती बीच में तो कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। और जब होश आई काफी देर बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए, कहा पहले वहां ले जाओ। तो वो अजीब मंजर है, वो दो जाने, अल्लाह जाने और फिर जिब्राइल होंगे वहां, वो जाने। अजीब मंजर था, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और फिर हजरत उमर, फिर चलता गया सिलसिला। बच्चों में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, एक सहाबी और हैं हजरत जैद इब्ने हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये इस्लाम के पहले पहले लोग हैं, ईमान लाने वाले, इनका एक मकाम है। और उसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का वाक़या पेश आया। मेराज नाम है चढ़ने का। तो अल्लाह ने आसमानों पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया। कि ये इस आयत में सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू, पाक जात है वो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने अपने पाक पैगंबर को मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा तक पहुंचाया और फिर रातों रात ले गए, रातों रात वापस कर दिया। वो जगह जहां बरकतें ही हैं तो वहां से मस्जिद अक़सा ले गए मुल्क शाम में। वहां से अल्लाह ताला ने सातों आसमानों की सैर करवाई, पूरा एक नक्शा दिखाया, सारे पैगंबरों से मुलाकात हुई, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, सारे निजाम को देखा। वहां मस्जिद अक़सा में पैगंबरों से मुलाकात हुई। फिर एक लंबा सिलसिला है, जब वापस जाके कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे आज रात में मेराज हुई, मैंने आसमानों का सफर किया, मैं यहाँ से मस्जिद अक़सा गया और ऐसा हुआ। तो सब ने बड़ी हैरत से कहा ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। एक आदमी जिस्म के साथ जाए, जागता हुआ जाए, बेदार जाए और इतनी लंबी सैर करके आए। और फिर ताने के तौर से भी हजरत अबू बकर से कहा कि जरा उनसे पूछें इस बात के बारे में वो क्या कहते हैं, बड़े मानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, कहते हैं पहले ऐसे पूछा कि अगर कोई आदमी ऐसे कहे तो क्या बात है। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन ये ऐसे ही बात है। बहरहाल उनसे कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कहते हैं कि रातों रात जिस्म के साथ मुझे आसमानों की सैर कराई गई, जन्नत जहन्नम को दिखाया गया, सब कुछ देखा मैंने और मस्जिद अक़सा गया, वहां से होकर यहाँ वापस आ गया, आप क्या कहते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हमने तो वो बातें भी मान ली कि जो ऐसे ही जिब्राइल लेके आते थे, वही के तौर से बताते थे बिन देखे, और मैंने तो वो तस्लीम कर ली। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है, ये खुद तशरीफ ले गए, आंखों से देखा, आए हैं, मैं तो तस्दीक करता हूँ, कुर्बान जाऊं, इसमें कोई शक नहीं। तो सिद्दीक लक़ब पड़ गया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, वही यारे गार यारे अव्वल हो गए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। मेराज के मौके पे अल्लाह से कुछ खास बातें हुई, चूंकि वो अल्लाह के और अल्लाह के महबूब के राज व नियाज हैं। उनमें से एक खास इबादत तोहफे के तौर से अल्लाह ने अता की नमाज है। नमाजों का एक लंबा मसला है, आप लोग सुनते आए, सुनते रहते हैं। 50 थी, फिर कितनी थी, तो 5 नमाजें अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की कि अजर मैं 50 का दूंगा, कहीं लाखों नमाजों का दूंगा, लेकिन ये 5 मेरे बंदों को पढ़नी है, आपकी उम्मत को पढ़नी है। या रसूलुल्लाह ये आपकी खुसूसियत है, आपकी उम्मत की खुसूसियत है, ये आपको दे दूं मैं। और आपको मेराज करवा दी मैंने, जिस्म के साथ यहाँ पहुंचाया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के हर ईमान वाले फर्द की दिन में 5 दफा मेराज होती रहेगी और वो मेराज करते रहेंगे जब तक जिंदे रहेंगे। उनकी मेराज है नमाज। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, मोमिन की मेराज है नमाज। जब भी नमाज पढ़ेगा अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। अस्सलातु फासिलतुम बैनल मुमिन वल काफिर, नमाज ईमानदार और बेईमान के दरमियान फर्क करने वाली चीज होगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये एक तोहफा आपको दे रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज जिस्मानी तौर से हुई, हकीकत में हुई। आप तशरीफ ले गए, वाक़ ऐसा भी नकल करते हैं, मुसल्ली गर्म रही, कुंडी हिलती रही। बहरहाल जो है अल्लाह ने जो बयान किया वो ये है मुख्तसरन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई।
آپ معراج پہ گئے، پھر معراج کے اور کئی واقعات ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بیان کیا ہے، اور اس کا وقت یہ اس مہینے کے اندر اس تاریخ میں اس رات کا بتایا جاتا ہے، اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بہرحال مومنوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ تو رات بھر بیٹھیں، عبادت کریں، یاد کریں اللہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہت تکلیفیں سہی ہیں، بہت پریشانیاں دیکھی ہیں، عظیم رسول تھے، اور اللہ نے انسانوں کے لیے ہر رات کو معزز بنایا ہے اور قیمتی بنایا ہے، اور ہر دن کو قیمتی بنایا ہے۔ یہ جو سورہ مزمل کی آیتیں گزر گئی ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ کسی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ آپ ایک رات کو کھڑے ہو جانا اور اس کو نصف کر لینا یا تہائی کر لینا یا پھر ایسا۔ یا رسول اللہ، ہر رات عظیم ہے، ہر رات میں آپ کھڑے ہو جائیں اور ہر رات میں قرآن کریم کو پڑھیں، ہر رات میں اللہ کو یاد کریں، ہر رات کے آخری حصے میں اٹھیں تو پھر ہر رات میں قرآن پڑھیں گے۔ اقوم قیلا، ہر رات کے آخری حصے کی خصوصیت ہے کہ جو بات رات کو نکلے گی وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائے گی، صاف ہوگی، ستھری ہوگی، ملاوٹ نہیں ہوگی، ریاکاری نہیں ہوگی۔ یہ تو ہر رات کے لیے ہے، لیکن یہ ایک رات بھی ہے ان راتوں میں۔ اور کچھ ہوتا ہے ایسا نظام کہ اللہ نے مہینے بنائے، اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں، لیکن رمضان کو ایک فضیلت ہے، شعبان کو ایک الگ سے فضیلت ہے، رجب کو بھی کچھ درجہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، دن بنائے ہیں اللہ نے، تو دنوں میں سارے دن اللہ کے ہیں، کسی چاند کی تاریخ کوئی مکروہ نہیں، کوئی افضل نہیں الگ سے، لیکن کچھ دن ایسے ہیں کہ جیسے جمعہ ہے، جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت دی ہے، جمعہ کے دن کچھ خاص کام ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، یا پھر قیامت آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نقشہ بتایا، صرف سن نہیں بتائی، کہا یہ دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، اتنی تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، قیامت آ جائے گی، بڑا سخت منظر ہوگا، فلاں فلاں۔ جمعہ کو ایک فضیلت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اس رات کی بھی ایک فضیلت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی مہینے میں اسی رات میں قرآن کریم نازل کیا، اور اس رات کا ایک پل 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گا، 1000 پل سے بہتر ہوگا۔ کتنا بہتر ہوگا؟ بہت زیادہ ہوگا۔ تو فضیلتیں تو دیں اللہ تعالیٰ نے۔ پھر قرآن کریم کی فضیلت ہیں، شہر رمضان الذی، رمضان کے مہینے کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کی بھی فضیلت ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل کیا ہے ہم نے۔ فضیلتیں تو ہیں، لیکن اس رات کی بھی ایک فضیلت ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے اوپر بلایا، اور پھر دونوں دوستوں کی ملاقات ہوتی ہے، محبوب خدا ہیں، خود خدا ہیں، کیا فیصلے ہوتے ہیں خیر کے، عظیم ترین ملاقات ہیں۔ رات تو بہت بڑی ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ایک ہی رات خاص کرنے کی نہیں ہے، اس لیے آج بھی پڑھیں، آج بھی اللہ کو یاد کریں، اور ہر رات کے لیے آج کی رات میں فیصلہ کریں۔ اللہ ہر رات کو اٹھنے کا موقع نصیب کرے، اللہ ہر رات کو خدا کو یاد کرنے کا موقع نصیب کرے، اللہ ہر رات میں ہمیں تہجد پڑھنے کا موقع نصیب کرے، اللہ ہر رات کو ہمارے لیے بہترین اور افضل بنائے، ہر رات کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، اللہ ہر رات میں ہمارے لیے خیر پیدا کرے، اللہ ہر رات کے بعد ہر صبح کو ہمارے لیے ایک شانتی اور ایک امن پیدا کرے، اور آپ کی رضا میں اللہ اپنی رضامندی کا فیصلہ ہر صبح میں ہو۔ یہ دعا ضرور کریں اس رات میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے خوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں، نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کریں۔ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں دیکھیں، آپ معصوم بھی ہیں، خدا کے محبوب ہیں، آپ کو یہ حکم ہے رات کو کھڑے ہو جاؤ، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو اور تلاوت کرو، دعائیں کرو، مانگو، ذمہ دار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذمہ دار سو جائے گا، قوم سو جائے گی، امت سو جائے گی، آپ کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، ہفتے گزر جاتے ہیں، اور آپ کے لیے سمندر تیار ہیں، ہم سونا پھینک دیتے ہیں، پہاڑ تیار ہیں، ہم سونا اگل دیتے ہیں، ساری چیزیں تیار ہیں، آپ اس کے متمنی نہیں ہیں،
لالچی نہیں ہیں، آپ نفس کو بھول گئے، بھوک کو بھول گئے، آرام کو بھول گئے، پیاس کو بھول گئے. آپ پیاسے ہیں، پیاس لگی ہے پر خیال نہیں ہے، امت کی فکر کے اندر ہیں. آپ بھوکے ہیں، آپ کے شاگردوں نے، صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہے اور آپ کو جب دیکھا گیا 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. کیا تنگی تھی اتنی، کیا مجبوری تھی. آپ ہیں، آپ کے یہاں چولہا نہیں جلتا، کیا پریشانی تھی. صرف یہ ایک فکر تھی کہ میرے پاس وقت کم ہے، میں ذمہ دار ہوں، میں خدا کا پیغمبر ہوں، میری امت کا مسئلہ ہے، قیامت تک کا مسئلہ ہے. میں رو لوں خوب، میں کما لوں خوب، میں دعائیں کر لوں، میں جاگ لوں، میں ان کے لیے محنت کر لوں اور وہ کہیں راہ ہدایت کے اوپر آ جائیں. دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہمارے ماں باپ کو ایمان نصیب ہوا، دادا پردادا کو ہوا، پھر ہمیں ہوا. اور دعا کریں اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک ایمان نصیب کریں. اور اگر نبی علیہ السلام کے مشن میں کوئی کمی رہی تو ہم شرمندے ہو جائیں گے میدان حشر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہوگی. پھر دکھ سے یاد دلائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میری تاریخ نہیں پڑھی تھی، میری سیرت نہیں پڑھی تھی، قرآن نہیں پڑھا تھا، قرآن تمہارے سامنے نہیں میں نے چھوڑا تھا تمہارے پاس. قرآن کو تم کیا سمجھتے رہے؟ کوئی ہسٹری کی ایسی کتاب، کوئی برکت کی کتاب، کوئی عام کتاب، کوئی پرانی کتاب سمجھتے رہے. تمہیں تہذیب کہیں اور نظر آئی، تمہیں روشنی کہیں اور نظر آئی، تمہیں کلچر کہیں اور پسند آیا، تمہیں وردی کسی اور کی پسند آئی، تمہیں شادی بیاہ کسی اور کے پسند آئے، تم اس کے لیے ہجرت کرتے رہے، پہاڑوں سے منتقل ہوتے رہے. میں نے مکہ سے کس لیے ہجرت کی تھی؟ میں مدینہ کس لیے گیا تھا؟ میں مال کمانے گیا تھا، تجارت کرنے گیا تھا، کوئی شادی بیاہ کے لیے گیا تھا، کوئی مدینہ والوں کے کلچر میں ڈھلنے کے لیے گیا تھا، کوئی زمین خریدنے گیا تھا، کوئی وہاں نمبرداری لینے گیا تھا، کوئی وہاں ووٹنگ کروانے گیا تھا. کیا مسئلہ تھا؟ آپ نے غور نہیں کیا. آپ کی ہجرت کیوں نہیں ملی؟ آپ کشمیر سے جموں آئے، پہاڑ سے جموں آئے، وہاں سے جموں آئے، آپ کا کیا مقصد رہا تھا؟ آپ نے بھی تو نیت کر لینی تھی. آپ کا یہ سفر اس سفر سے مل جاتا کہ جو سفر غار ثور والا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے، ایمان کے لیے، تہذیب کو بچانے کے لیے، اللہ کو بچانے کے لیے، امت کی فکر کے لیے گھر چھوڑ دیا، پیدائشی مقام چھوڑ دیا، جگہ چھوڑ دی، جاگیر چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیا، برادری چھوڑ دی. حضرت ابوبکر نے بھی چھوڑ دی، غار ثور میں جا بیٹھے، مدینہ چلے گئے. اور پھر مدینے وال نیت صاف تھی، پیغام حق تھا، مدینہ والے بھی جڑ گئے، مدینہ خود بھی منورہ بن گیا اور مدینہ والے انصار بن گئے. اور پھر مدینہ والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ حب الانصاری جزء الایمان. اب ان صحابیوں کے محبت ایمان کا حصہ ہے. تو تم بھی تو ایسی نیت بنا لیتے، جہاں سے مقام چھوڑا اس کو ہم ادھر ملا دیتے، برکتیں دے دیتے، اور جہاں آگے بیٹھے ان اگلوں کو بھی تم سے فائدہ ہو جاتا، وہ انصار بن جاتے اور تم مہاجر بن جاتے. کم سے کم کوئی نیت لے کر آتے، نبی کا کلچر اپنائیں گے. اور کیا ملنے والا تھا؟ اور کیا نظر آنے والا تھا؟ ہم میری فکر کو بھول گئے تھے، میری تکلیف کو بھول گئے تھے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ ہم نے سمندروں کو سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے، اور جب وہ اگل دیں تو بہت ان کے اندر ہیرے جواہرات ہیں، موتی ہیں، پر میں نے مطالبہ نہیں کیا. میری بیٹی چکی پیستی رہی، ایک آدھ بار کہیں مطالبہ کیا تو میں نے کہا بیٹی یہ سونے کا ڈھیر ہے، اٹھا لیجئے، پر یہ ہے کہ یا یہ ہے یا میں ہوں، مجھے چاہتی ہو یا سونے کو؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہوں، سونے کو تھوک دیتی ہوں بس. تو مجھے تم بھول گئے، افسوس ہے آج میں کیسے تمہاری سفارش کروں. میری سفارش تو قبول ہے، میں شافی ہوں، شافی محشر ہوں، میں کھڑا ہوں یہاں، اب بھی کھڑا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلا دوں. نوجوانوں تمہیں کہا تھا نظر بچا کے آنا، نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں تمہیں کہا تھا کان بچا کے آنا، تمہیں کہا تھا زبان بچا کے آنا، تمہیں کہا تھا ان اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے آنا. تم تو نظر بھی لٹا کے آگے، زبان بھی لٹا کے آگے، کان بھی لٹا کے آگے، کسی اور کے نام کے اوپر اب کیا منہ لے کے آئے میرے سامنے؟ کس منہ سے میرے سے جام کوثر مانگو گے؟ مجھے تو وہ مل گیا جو اللہ نے کہا تھا انا اعطیناک الکوثر. اور اللہ نے کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ دینے والا ہے، آپ کو بھی معلوم نہیں، بے حد دینے والا ہے، آپ راضی ہو جائیں گے. ان میں سے یہ بھی تھا
مقام شفاعت میں تو اب بھی کھڑا ہوں، میں تو یہاں بھی سجدے میں پڑ گیا، یا اللہ میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اور پوچھتے ہیں لاڈ سے اللہ، آپ کو پتا ہے قرآن میں اللہ نے کتنا لاڈ دیا مجھے کتنا پیار دیا، میرا کہیں نام نہیں لیا، یہاں بھی لاڈ سے کہیں گے کہ محبوب سر تو اٹھا، مانگنا کیا ہے؟ تو میں یہ نہیں مانگوں گا کہ دنیا میں بھوکا رہا اب مجھے رج کے کھانے کو دے دو، کوئی آئے جنت میں نہ آئے، مرے جائے جہاں کہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے وہ میرا حق دے دیجئے جو مجھے وہاں ہوا، میں یہاں بھی کہوں گا یا اللہ امتی امتی، میری امت کے بزرگ، میری امت کے جوان، میری امت کے بچے، میری امت کی مائیں، میری امت کی بہنیں، میری امت کی بچیاں، ایک ایک کا میں ضامن ہوں، یا اللہ انہیں بخش دے، جنت میں پہنچا دے، یہ میری درخواست ہے۔ سر اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اختیار ہے آپ کو، لا اور نکال اور ہیں، میں لاؤں گا خوب، لیکن جب میں خود دیکھوں گا کہ یہ حال ہے تو کس منہ سے تم میرے سامنے ہوگے اور میں تمہیں لاؤں گا۔ اور پھر جس کو اللہ کے رسول دھتکار دیں گے اس کو اللہ جنت میں نہیں بھیجیں گے، اس کو اللہ بخشیں گے نہیں، اس کو نہیں معاف کریں گے، اس کو نہیں معاف کریں گے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک سودا ہے، یہ خاص جھنڈا ہے، یہ خاص وعدہ ہے، اس کے آگے ایک خاص وعدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں شرط لگا دی، جس نے میری اطاعت کی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری کی، وہ بخشا جائے گا، اس کی سفارش ہوگی، وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ چابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں، جنت ان کے صدقے میں ہے، سب کچھ ان کے صدقے میں ہے۔ ان کو چھوڑ کر، ان کو بھول کر، ان کو بلا کر، ان کو سائٹ رکھ کر وہ راستے بتاؤ جہاں سے جنت میں جاؤ گے، وہ جنت بتاؤ جو تمہیں قبول کر لے گی، وہ نعمتیں بتاؤ جو تمہارے لیے حاضر ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کچھ ہے۔ پرانے بھی انتظار میں ہوں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، پرانے بھی انتظار میں ہوں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، تو چہ جائے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جنت میں چلے جائیں، ہو نہیں سکے گا، یہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ سارا نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے بدلا ہے۔ اس عظیم ترین گھپ اندھیرے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہم نے پاش کیا ہے، توڑا ہے۔ یہ اتنا بڑا عظیم اندھیرا کہ ایک باپ اپنے بیٹی کو اپنے ہاتھ سے کھڈے میں ڈال دیتا ہے اور اوپر سے پھر زندی بچی کو، چیختی بچی کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے، دبا دیتا ہے، اور سینکڑوں بچیوں کا قاتل ہوتا ہے، اور ایک بیٹا اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے۔ ایسا گھپ اندھیرا، اس اندھیرے کو پاش کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بیٹے کو ماں کی پہچان دینے والے اور باپ کو بیٹی کی پہچان دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا منہ لے کر آئے؟ تم نے تو زندگی بھر بیٹی کا حق کھایا، وراثت تک نہیں دی۔ تم نے کبھی سوچا کہ بیٹی کی بھی وراثت ہے؟ سوچا ہی نہیں۔ داماد کو دروازے میں کتے کی جگہ بٹھا دیا، داماد کو حالانکہ جگر دیا ہے تم نے اپنا ایک نظام بنا لیا، اپنی باتیں کر کے آئے۔ کیا میں نے داماد نہیں بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کیا میں نے مائی فاطمہ کو، اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کے علی کے گھر میں نہیں پہنچایا تھا؟ کیا میں نے کوئی وراثت کا حق ادا نہیں کیا تھا کہ تم نے مجھے بھلا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، دعویٰ ایمان کا کرتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور باتیں کسی اور کی کرتے رہے، یہود و نصارہ کی باتیں کرتے رہے اور ان کے کلچر کو اپناتے رہے، پسند کرتے رہے، اور میری طرف توجہ بھی نہیں دی تم نے۔ میرا قانون تمہارے سامنے مٹتا رہا، میری سنت تمہارے سامنے مٹتی رہی، میرا کردار تمہارے سامنے مٹتا رہا، میرا لایا ہوا قرآن تمہارے سامنے بند رہا، اس کی تعلیم کے اوپر حرف آتا رہا، تمہیں کبھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں نے ایک درجہ دیا تھا ایک وقت میں آ کر جہاں بیٹیوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی تھی، تو میں آیا تھا، مجھے یہ پیغام ملا تھا قرن فی بیوتکن، تو یہ پیغام میں نے سنایا تھا، اسے بھول گئے تھے تم۔ میں نے ایک ایسا کلچر دیا کہ وہ قیامت کی صبح تک
जदीद था, नया कानून था, उसको तुम कभी दकियानूसी समझ के बैठ गए, उसको पुराना समझ गए, वो मॉडल नहीं लगा तुम्हें, तुम उसको भुला गए, वो मॉडर्न नहीं नजर आया, तुम उसको भुला के बैठ गए। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हें मौत याद नहीं आई, तुम्हें मेरा पैगाम याद नहीं आया? मैंने तुम्हें बताया था कि कब्र के अंदर जब रखा जाएगा और कब्र पे पखड़ी रखी जाएगी, मिट्टी डाली जाएगी, दोबारा सांस पड़ जाएगी, आवाज देगी मैयत रिश्तेदारों को, क्यों छोड़कर यहाँ गए? फिर कब्र रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, जन्नत के बागों में से एक बाग भी होगी, जहन्नम के खूह में से एक खूह भी होगी, वहीं हिसाब शुरू हो जाएगा। ये बातें तुम्हें याद नहीं रही? ये आखिरी मकाम तुम्हें याद नहीं रहा? मैं अब भी खड़ा हूं, और ये खड़ा हूं नमाजियों के लिए खड़ा हूं, ये खड़ा हूं बेटियों के हुकूक अदा करने वाले बाप के लिए खड़ा हूं, ये खड़ा हूं औलाद के हुकूक अदा करने वाली माँ के लिए खड़ा हूं, ये खड़ा हूं बीवी के हक अदा करने वाले शौहर के लिए खड़ा हूं, ये खड़ा हूं माँ बाप की खिदमत करने वाली औलाद के लिए खड़ा हूं, और ये खड़ा हूं वकासन दिहाका, आओ मेरे हाथ से अब ये जामे कोसर लो और पीते जन्नत में चले जाओ। लेकिन तुम तो माशरा बिगाड़ के आए हो, तुम तो शक्ल ही बिगाड़ के चले आए हो इस्लाम की, किस मुंह से अब तुम जन्नत में जाओगे? जुल्म भी तो हो जाएगा। एक आदमी ताना सह के आया है, एक आदमी जुल्म बर्दाश्त करके आया है। अब भी अगर हम हर एक डाकू को, हर आदमी को, नाफरमान को जन्नत दे देंगे तो इंसाफ कहाँ रहा? फिर इंसाफ नहीं होगा। अब इंसाफ यही है कि नाफरमान जहन्नम में जाएंगे, इंसाफ यही है कि नेकी वाले जन्नत में जाएंगे। जज़ा और विफाका, इनका बदला होगा, तौल तौल के इनकी बुराइयों के बदले इनको बदला दिया जाएगा, न कमी होगी न ज्यादती होगी। जज़ा मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, और ये जो अल्लाह के लिए प्यास बर्दाश्त करते रहे, भूख बर्दाश्त करते रहे, नजरें बचाते रहे, हुस्न बचाते रहे, कान बचाते रहे, जबान बचाते रहे, गीबत से बचते रहे, एक दूसरे के हक हुकूक अदा करते रहे, बेटियों के हक अदा करते रहे, और ये लोग हैं अब इनको जज़ा मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, परवरदिगार की तरफ से बख्शिश का पैमाना होगा और खूब होगा, अनगिनत होगा। अल्लाह हमें उसमें शामिल कर दे, उस रुसवाई से बचा ले। और अल्लाह इज्जत का, जिल्लत का मालिक है। कुरान करीम में है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह इज्जत और जिल्लत का मालिक है। अल्लाह से इज्जत मांगो, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत दे दे, अल्लाह आखिरत में भी इज्जत दे दे। अल्लाह दुनिया में भी रुसवाई से बचा ले, अल्लाह आखिरत में भी रुसवाई से बचा ले। अल्लाह दुनिया की मुसीबतों से भी हमें नजात दे दे, अल्लाह आखिरत की मुसीबत से नजात दे दे। दुनिया की मुसीबतें दुनिया में अभी बहुत बड़ी नजर आ रही हैं बड़ी, शक कोई नहीं, लेकिन फिर कुछ नहीं। आखिरत की मुसीबत इससे बड़ी है, इससे छुटकारा है, मौत है लास्ट। अगर और कोई इलाज नहीं, वहां ना मौत होगी न दोबारा जिंदगी होगी। ला यमूतु फीहा वला यहया कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही वसल्ला। गालिबन ऐसे है आयत कि बस वहां तो ना मौत होगी दोबारा, न जिंदगी मिलेगी, बस फिर अबदी एक जिंदगी है, चाहे इधर है चाहे उधर है। कामयाब तो वो है जो दुनिया से पाक होकर आया है, हलाल माल खा के आया, हलाल लुकमन लेकर आया, साले औलाद लेकर आया, साले जिंदगी लेकर आया, अमाल साले लेके आया, रब को राजी करके आ गया। अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाह माफ फरमाए। ये कुछ बिखरी हुई टूटी फूटी बातें थी बुजुर्गों, अल्लाह ताला इनके ऊपर अमल की तौफीक दे। आप सब लोग बैठे, अल्लाह इसका आपको भी अजर अता करे, हमें भी अल्लाह अजर अता करे। और दुरूद शरीफ दिल के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ें और ख़ास तौर से अल्लाह को याद करें, अल्लाह से मांगें। रात तो बरकत वाली है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र फरमाते रहे, सैर होती रही। अल्लाह करे हम भी जागते रहें और उस सफ़र से कुछ हमें मिल जाए हिस्सा। ख़ास तौर से इस वक्त ये मांगें, हालात हैं मुल्क के, मिल्लत के, कौम के, दुनिया के, इनमें हमारा हक है। अगर कुछ न कर सकें कम से कम दुआ करें, दुआ करें। रात के आखिरी हिस्से में भी करना दुआ, इतनी दुआ। अल्लाह मुसलमान बहुत ज्यादा कैद हैं, बंद हैं, कोई जुर्म नहीं, इस जुर्म में है शायद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको जुर्म करार दिया हो किसी ने, उनके घर बर्बाद हैं,
जेलें आबाद हैं, उनके बच्चे तरस रहे होंगे, किसी की बीवी तरस रही होगी, किसी की माँ तरस रही होगी, कोई कहीं है और उनकी नज़र सिवा अल्लाह के किसी के ऊपर ना हो और किसी के बस में भी नहीं है। अल्लाह तू अल्लाह है, तू तो अल्लाह है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से वापस लाने वाला है, कुएं से वापस लाने वाला है। अल्लाह तो इससे इल्तिजा है, अल्लाह तो उन कैदियों को रिहाई अता फरमा दे। और बड़े लोग बीमार हैं, बेहद बीमार हैं, लाचार हैं और तरह तरह की बीमारियां हैं, खून के लिए परेशान हैं, कई लोग ऑपरेशन के लिए परेशान हैं, पैसे के लिए परेशान हैं। अल्लाह तो वो अल्लाह है जो मुर्दे को जिंदे से निकालता है, जिंदे को मुर्दे से पैदा करता है। और अल्लाह तू कादिर है, तू लाजवाब है, तेरी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह तो मालिक है, जिसे शिफा देना चाहे दे सकता है। हमारे बीमारों को भी शिफा दे दे, हमें भी शिफा दे दे। हम खुद भी बीमार हैं, ज़ाहिरी जिस्मानी बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, हर एतबार से बीमार हैं। या अल्लाह शिफा दे दे। पूरी उम्मत परेशान है, बीमार हैं, हालात हैं, ज़बरदस्त हालात हैं, न बयान कर सकते हैं, न करने की ज़रूरत है। तू जानता है, तू देखता है, तू सुनता है, तू मानता है, मान जा परवरदिगार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, दरगुजर फरमा दे। या अल्लाह दरगुजर फरमा दे। तू रहीम है, तू करीम है, तू मेहरबान है, तू बख्श दे गुनाहों को, तौबा की तौफीक दे दे, तौबा कबूल फरमा ले। पूरी उम्मत के कैदियों को रिहाई नसीब फरमा दे। या अल्लाह पूरी उम्मत की मदद फरमा, नुसरत फरमा, रास्ते हमवार कर दे। या अल्लाह तेरी राह में निकले हुए जैसे भी, जिस हाल में भी, जहाँ भी जो लोग भी हों, सब की मदद, हिफाजत, नुसरत फरमा। हम सब की मदद फरमा, हम सब तेरे मोहताज हैं। अल्लाह तू मदद फरमा। जो लोग दुआओं के लिए तमन्ना रखते हैं, दरख्वास्तें करते हैं, या अल्लाह उनकी जायज़ तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं पूरी फरमा, हाजतें पूरी फरमा। यहाँ ये मुट्ठी भर साथी बैठे हुए हैं, हम सब बैठे हैं तेरे घर के अंदर, तेरे मोहताज बंदे हैं। हर एक के दिल के अंदर कोई न कोई तमन्ना हो, नेक तमन्ना, हर एक के हालात हों। अल्लाह तू जानता है, वो जानता है। या अल्लाह तू हालात को सही जानने वाला है। दुआएं कबूल फरमा, नेक तमन्नाएं पूरी फरमा, मसाइब से छुटकारा नसीब फरमा। या अल्लाह खैर नसीब फरमा। ईमान की दौलत से नवाज दे, ईमान के ऊपर कायम रख, ईमान के ऊपर मौत दे दे। हमारी नस्लों की, हमारी औलादों की, हमारे बच्चों की, बच्चियों की, माओ बहनों की, आने वाले तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। दीन के ऊपर कायम रख, दीन नसीब फरमा। वक्त के हालात से हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह तेरे ऊपर भरपूर भरोसा है, उम्मीद है, उम्मीद के साथ मांगते हैं, अपने गुनाहों को सामने रखते हैं। हम में कमियां हैं, इसमें शक कोई नहीं, लेकिन तुझ पे ईमान रखते हैं और उम्मीद के साथ जानते मानते हैं कि तू रहीम है, तू मानने वाला है। माफ कर दे, बख्श दे, गुनाहों को माफ फरमा दे, तौबा की तौफीक दे दे, तौबा कबूल फरमा ले। और उम्मत के जितने भी लोग अव्वल से लेकर इस वक्त तक गुजर गए हैं, आकाए मदनी के सदके तुफैल उन सब की मगफरत फरमा दे। हमारे रिश्तेदार, अकाबिर, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब, उस्ताद, पीर, मुर्शद वगैरह जितने भी लोग गुजर गए हैं, अल्लाह तो उनकी मगफरत फरमा, उनको जन्नत में जगह नसीब फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा दे। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।